امریکہ میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ 5 نومبر کو ہوگی اور دونوں ہی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی توجہ اس وقت سوئنگ اسٹیٹس کی طرف ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سوئنگ اسٹیٹس کیا ہیں، تو آئیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ماضی میں، جب 2020 میں امریکی صدر جو بائیڈن نے 306 الیکٹورل کالج کی سیٹس حاصل کی، جبکہ اس کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ نے 232 الیکٹورل کالج کی سیٹس پہ کامیابی حاصل کی۔ اگر آپ الیکٹورل کالج کی سیٹس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک کو کلک کر کے ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں دوبارہ آتے ہیں اسی موازنے کی طرف۔ اب بظاہر تو امریکی صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان جو الیکٹورل کالج کی سیٹس کا فرق تھا وہ 74 تھا، مگر جب آپ اس کا گہرائی میں جا کے موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سوئنگ اسٹیٹس کی کیا اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ جارجیا کی بات کرتے ہیں، جہاں امریکی صدر جو بائیڈن نے 16 الیکٹورل کالج کی سیٹس جیت لی تھی، مگر ان کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں برتری صرف 11,000 ووٹس کی تھی۔ یعنی اگر 5,500 سے زائد ووٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں پڑ جاتے تو یہ تمام 16 الیکٹورل کالج کی سیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں چلی جاتی۔ یہی حال ایریزونا کا تھا، جہاں جو بائیڈن 10,000 ووٹوں کی برتری سے 11 الیکٹورل کالج کی سیٹس لے اڑے۔ اگر ان 10,000 ووٹس میں سے 5,000 ووٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں پڑ جاتے تو یہ تمام الیکٹورل کالج کی سیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں جا سکتی تھیں۔ وسکونسن میں بھی تقریباً یہی صورتحال تھی، جہاں 20,000 ووٹس کی برتری سے جو بائیڈن نے تقریباً 10 الیکٹورل کالج کی سیٹس جیتی، مگر اگر یہ 10,000 سے کچھ زائد ووٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو مل جاتے تو وہ یہ 10 الیکٹورل کالج کی سیٹس جیت سکتے۔ اب اگر ان 3 اسٹیٹس کی الیکٹورل کالجز اور ووٹس کی برتری کو دیکھیں تو صرف 20,000 ووٹ ایسے ہیں کہ جو اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں پڑ جاتے تو یہ تقریباً 37 کے قریب الیکٹورل کالج کی سیٹس ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں چلی جاتی، اور اس طرح وہ 232 نہیں بلکہ 269 الیکٹورل کالج کی سیٹس حاصل کر پاتے، اور جو بائیڈن کی جگہ وہ 4 سال کے لیے امریکی صدر منتخب ہو سکتے تھے۔ یہ تو ہو گئی سوئنگ اسٹیٹس کی اہمیت، مگر اب یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی امریکی ریاستیں ہیں جن کو اس وقت سوئنگ اسٹیٹس قرار دیا جا رہا ہے، اور جہاں اس وقت کیملا ہیرس ہوں یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں۔ اگر امریکی ریاستوں پر نظر ڈالیں تو زیادہ تر ریاستیں بلو اور ریڈ میں بٹی ہوئی ہیں، یعنی یا تو ریپبلکنز کو اس میں برتری حاصل ہے یا پھر روایتی طور پر ڈیموکریٹس ہی وہاں پر جیتتے رہے، اور ان ریاستوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریباً دونوں ہی کینڈیڈیٹس کے پاس اس وقت 220 الیکٹورل کالج کی سیٹس تو پکی ہیں، مگر 7 امریکی ریاستیں ایسی ہیں جو بازی پلٹ سکتی ہیں، جس میں وسکونسن، ایریزونا، نیواڈا، مشیگن، پینسلوینیا، نارتھ کیرولینا اور جارجیا شامل ہیں۔ ان ریاستوں میں سے کوئی بھی امیدوار اگر 3 سے 5 ریاستیں جیت جاتا ہے، خصوصی طور پہ جارجیا، پینسلوینیا اور نارتھ کیرولینا میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے روایتی برتری والے علاقوں میں بھی جیت جاتا ہے، تو اس بات کے قوی امکان ہے کہ وہی امیدوار اگلے 4 برس کے لیے امریکی صدارت کے منصب پر بیٹھے گا۔ مزید نیوز اپڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔